وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم. اے بچے پیچھے بیٹھ جاؤ. عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، آج میں آپ حضرات کو ماں باپ کی قدر ہمیں کتنی کرنی چاہیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا ہے وہ جنت ہے. اس چیز کے بارے میں آپ حضرات کو آج سمجھانا چاہتا ہوں کہ ماں کی قدر کیا ہونی چاہیے اور باپ کی قدر کیا ہونی چاہیے. عزیز ساتھیوں، اللہ نے اس قرآن کریم کے اندر یہ جو قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا میں تو تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں، لیکن میں تمہارے سامنے تمہارے درمیان میں ایک ایسی امانت دے کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس پر عمل کر لیا تو تمہارے لیے کامیابی ہے، اور اگر تم نے اس پر عمل نہ کیا تو تمہارے لیے تباہی و ہلاکت ہے اور بربادی ہے. عزیز ساتھیوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ قرآن کریم ہے. اور اس قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ. عزیز ساتھیوں، یہ جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فلا تقل لهما اف، آج کی دنیا کے اندر اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آج دنیا کے اندر کیا ماحول ہے کہ آج کل بچے کیا بڑے کیا سبھی اس چیز میں ملوث ہے کہ اپنے ماں باپ کی آج ہم سب نے ناقدری کر رکھی. عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کے اندر کہتا ہے کہ فلا تقل لهما اف، کہ اپنے ماں باپ کو تم اف تک بھی نہ کہو. آج ہم اپنے ماں باپ کو گالیاں تک دے دیتے ہیں، آج ہم اپنے ماں باپ کو برا بھلا تک کہہ دیتے ہیں. میں تمہیں بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آج ہم جنت کو تلاش کرتے ہیں کہ جنت کہاں ملے گی، جنت کدھر ملے گی، جنت کہاں تلاش کروں. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کہ جنت جو ملے گی ماں کے قدموں کے نیچے ملے گی. اگر ہم نے ماں کی قدر کر لی تو عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت دے دے گا. اور اگر ہم نے خالی جنت کو کما لیا، میں تمہیں بتاؤں جس طریقے سے یہ گیٹ بند ہے اسی طریقے سے جنت بھی بند ہوگی. جنت کی چابی جو ہے وہ والد صاحب کے پاس ہوگی، اور والد صاحب کی اگر ہم نے قدر نہ کی تو عزیز ساتھیوں جنت ہمیں مل جائے گی، لیکن اس کے اندر جانے کے لیے ہمیں چابی کو تلاش کرنا ہوگا. اور وہ چابی کہاں ملے گی؟ وہ چابی جو ہے اپنے والد صاحب کے پاس ملے گی. اگر ہم نے والد صاحب کی قدر کی ہوگی، اگر ہم نے والد صاحب کا کہنا مانا ہوگا تو والد صاحب کی وہ چابی ہمیں مل جائے گی اور ہم جنت کو کھول دیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، دنیا میں کوئی چیز، دنیا کے اندر ہر چیز ہمارے کام آ سکتی ہے، دنیا کی ساری چیزیں ہمارے کام آ سکتی ہے، لیکن آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا. وہاں عزیز ساتھیوں ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے.
اگر ماں باپ کی قدر ہم نے دنیا کے اندر کر لی تو آخرت میں ہمارے لیے کامیابی ہو جائے گی، اور اگر ہم نے دنیا کے اندر رہ کر ماں باپ کی ناقدری کی، میں تمہیں بتاؤں کہ حشر کا میدان ہوگا، تمام دنیا وہاں اکٹھی ہوگی، وہاں ایک آدمی کو کھڑا کیا جائے گا، وہ آدمی ایسا ہوگا کہ ساری کی ساری عمر اس نے نیکیاں ہی نیکیاں کمائی ہوگی، اس نے عزیز ساتھیوں نماز پڑھ پڑھ کے نیکیاں کمائی ہوگی، عزیز ساتھیوں میں تمہیں بتاؤں کہ اس نے روزہ رکھ کر نیکیاں کمائی ہوگی، اس نے صدقہ دے دے کر نیکیاں کمائی ہوگی، لیکن عزیز ساتھیوں میں آپ کو بتاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس آدمی کے بارے میں بھی اعلان ہوگا کہ جاؤ میرے فرشتوں اس کو جہنم میں دھکیل دو۔ وہ آدمی کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے دنیا کے اندر رہ کر میں نے ہمیشہ تیری فرما برداری کی، اے اللہ میں نے ہمیشہ تیرا کہنا مانا، اے اللہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی، اے اللہ میں نے ہر وقت صدقہ دینے والے کو صدقہ دیا، میں نے زکوٰۃ اچھی طریقے سے ادا کی، اے اللہ ایسا میرا کون سا گناہ ہے جو مجھ سے گناہ ہوا جس کی وجہ سے مجھے آج فرشتے جہنم میں دھکیل رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں اس کی جیب سے ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی، اس کی جیب سے وہ پرچی نکالی جائے گی، ایک طرف پلڑے میں اس کے نیک اعمال ہوں گے اور ایک وہ چھوٹی سی پرچی نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر پلڑے میں ڈال دیں گے، وہ پلڑا اٹھ جائے گا۔ عزیز ساتھیوں اس میں کیا لکھا ہوا ہوگا؟ اس میں صرف اور صرف یہ بات لکھی ہوئی ہوگی کہ اس شخص نے اپنے ماں کو اپنے باپ کو ایک مرتبہ زندگی میں برا بھلا کہا تھا، اس وجہ سے اس کو آج جہنم میں دھکیلا جا رہا ہے۔ اور ہمیں دیکھ لیں کہ ہم آج اپنے ماں باپ کی کتنی ناقدری کرتے ہیں، آج ہم اپنے ماں باپ کو کتنا برا بھلا کہتے ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ اگر آج ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت کر لی تو ہمارے لیے کامیابی ہوگی، اور اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت نہ کی تو عزیز ساتھیوں سمجھ لینا اللہ نے وہ جہنم بنا رکھی ہے، کتنی خطرناک وہ جہنم بنا رکھی ہے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں کہنا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ ہم سب کو ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد